لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو نیک شوہر کی صفت یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ وہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ دوسری چیز وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تیسری چیز آرڈر والا انداز نہ ہو۔ چوتھی چیز اپنی بیوی کی تعریف کرتا رہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہے۔ میری ایک تقریر اور اس کی خاص ایک کلپ بہت وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ بیوی کی امیدیں اپنے شوہر سے کیا ہوتی ہیں۔ تو ایک بیوی اپنے شوہر سے 3 چیزوں کی امید رکھتی ہے۔ 3 چیزوں کی: اپریشیشن، پروٹیکشن، یہ 2 چیزیں تو آپ سمجھ گئے، حوصلہ افزائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پروٹیکشن چاہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اٹینشن چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ رہے۔ یہ 3 ریکوائرمنٹ ایک بیوی کی ہوتی ہے: پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریشیشن۔ ایک بیوی کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ بھی ہوگا تو میرا شوہر مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا شوہر ہمیشہ مجھ میں عیب نہیں نکالے گا بلکہ میری تعریف بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بیوی کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اٹینشن ان کا میری طرف بھی ہوگا۔ اگر یہ 3 چیزیں بیوی کو مل جائیں تو گھر کے اندر زندگی بڑی اطمینان سے گزرتی ہے۔ اب ایک واقعہ مرد کے حوالے سے عرض کر کے میں عورتوں کی اچھی صفات کی طرف جو حضور نے بیان فرمائی میں اس طرف آتا ہوں۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ خواہش ان کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں تو میرا قرب وہ حاصل کرتے ہیں، اور اکثر ان کی عادت یہ ہے کہ مجھے ڈانٹنا، غصہ کرنا، اور کبھی کبھی تو یہاں تک کہ وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، لیکن جب ان کی خواہش ان کو پریشان کرتی ہے تو پھر میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ سرکار نے ان کو بلایا۔ اب جو جملہ حضور نے فرمایا اسے آپ ذہن میں رکھو، جس آدمی کی یہ کیفیت ہو اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے، تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم باندی کی طرف بیوی کو مارتے ہو، تم باندی کی طرف بیوی کو جو ہے جھڑکتے ہو، اور جب تمہیں خواہش پریشان کرتی ہے تو اس سے بوس و کنار ہوتے اور اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ پہلے جملے پر توجہ دیں، حضور نے ایسے شخص سے فرمایا کہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے سلسلے میں ڈانٹ ڈپٹ، مار دھاڑ، یہ ساری چیزیں اچھی علامت نہیں ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ گیو اینڈ ٹیک کی طرف توجہ دیں، آپ اچھی طریقے سے اس سے پیش آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ العظیم جواب میں آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے گی۔ یہ مردوں کی چند صفات تھیں اچھے شوہر کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب بیوی کی چند صفات۔ سب سے پہلی صفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ یہ پہلی صفت ہے اس کی کہ جب بھی شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اطاعت کرتی ہے تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں وہ ایک اچھی بیوی ہے، اور اس اچھی بیوی کی علامت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری علامت، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر شوہر کسی چیز کی قسم کھا لے تو
تو اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی قسم کو پوری کر دے، یعنی اپنے شوہر کے قسم کی لاج رکھ لے اور اپنے شوہر کی قسم پوری کر کے اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اور اسی طریقے سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ میٹھے بول اور اچھے بول نکلنے چاہیے، یعنی عورت کا معاملہ یہ نہ ہو کہ وہ جھگڑالو قسم کی ہو، بلکہ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت کے اندر دو عورتوں کی بات بیان کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو عبادت بھی بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کی زبان اتنی تلخ ہے کہ جب وہ کہتی ہے تو آدمی کے دل چیر لیتی ہے، اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت تو کم کرتی ہے لیکن اس کے جملے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں عورتوں کے اندر سب سے اچھی عورت کون سی؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہ عورت بھلے عبادت کم کرتی ہو لیکن اس عورت سے اچھی ہے جو عبادت زیادہ کر کے کسی کا دل دکھاتی ہو، یہ حضور نے فرمایا۔ تو نیک عورت کی صفت یہ ہے کہ زبان سے انگارے نہ برسیں بلکہ اس کی زبان سے اچھے جملے، میٹھے جملے اور سافٹ انداز کے اندر وہ گفتگو کرے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی۔ چوتھی علامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آج بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب گھر سے غیر حاضر ہو تو اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ شوہر کے ایبسنٹ کے اندر اچھی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیک صفات عورت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دے۔ جس سے ملنا شوہر کو ناپسند ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے ملے بھی نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس عورت کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب قرآن مقدس کے آخری جملے پر میں آتا ہوں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن کہتا ہے تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت رکھی۔ اب مودت دوستانہ، قرب۔ اب آپ دیکھیں میاں بیوی میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، جوان ہے، مودت اور رحمت کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں۔ میاں بیوی میں تھوڑی سی بات ایسی ہو گئی کہ جس سے انبن ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو منانے لگے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ مودت کی وجہ سے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی بیوی سے قرب کب حاصل کرے گا؟ جب وہ جوان ہوگا، اور جوانی کے اندر وہ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس سے قریب ہوگا، اس سے مجامعت کرے گا اور یہ مودت کا اظہار ہو جائے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب عمر کے اس حصے میں پہنچا کہ جب اس کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قرب حاصل کر سکے اور دونوں کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوں، تو قرآن کا انداز ملاحظہ فرمائیں، میرے کریم نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا رحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان مودت رکھی اور رحمت رکھی۔ یعنی اب تم جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو تمہیں ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع تو نہیں ملتا، نہ تم میں اتنی طاقت رہ گئی، تو اب تم ایک دوسرے کے بارے میں رحم کرتے ہو، مہربانی کرتے ہو۔ یہ میری وہی بیوی تو ہے جو جوانی میں مجھے بچے دیا کرتی تھی، یہ میری وہی بیوی تو ہے جو جوانی میں میرا خیال کرتی تھی، یہ وہی بیوی تو ہے جو جوانی کے اندر مجھے اچھا کھلا کر پلا کر مجھے رکھتی تھی۔ اب بڑھاپے کے اندر جب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے
تو اللہ نے اس کی محبت اور رحمت تمہارے دل میں رکھ دی. اب بڑھاپے میں اسے میں کہاں ستاؤں؟ اب یہ رحمت کا جو جذبہ بڑھاپے میں میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتا ہے، یہ کسی اور کا پیدا کردہ نہیں، یہ میرے کریم کا پیدا کردہ ہے. تو یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ موریشس میں ایک نیو کپل میرے پاس آیا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ حضرت ہماری لائف پیسفل گزرے، اس کے لیے ہمیں آپ کوئی نصیحت فرمائیں. تو میں نے جو نصیحت ان کو کی تھی وہ نصیحت کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں نے اس نیو کپل سے یہی نصیحت کی تھی کہ میرج لائف گزارنے کے لیے کسی ہیرو ہیروئن کی زندگی یا سیریل کے آرٹسٹ کی لائف سٹائل کو مت دیکھنا. اگر پیسفل میرج لائف گزارنی ہے تو مولا علی اور فاطمہ کی زندگی کو پڑھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلو. ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے والے دونوں کو پروردگار جل جلالہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، دونوں میں محبت عطا فرمائے، اور اس رشتے کو زندگی کی آخری سانس تک بلکہ جنت تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ ایک دوسرے کو نصیب فرمائے. اس لیے کہ یہ رشتہ میاں بیوی کا ایسا ہے جو جنت میں قائم ہوا اور جنت تک رہے گا. یہاں تک سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ جنت میں میاں بیوی جھولے پر جھول رہے ہوں گے. یہ یاسین شریف کے اندر ہے، یعنی یہ رشتہ وہاں پر بھی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو پائیدار بنائے، مودت و رحمت دونوں میں پیدا فرمائے، اور دونوں خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتوں سے پروردگار دونوں کو اور دونوں خاندان کو مالا مال فرمائے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.